أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بے شک اللہ تعالیٰ کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس پر، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ تعالی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو قطعی اور اٹل ہیں. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل آیات ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، بس وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور غلط تفسیر اور مطلب تلاش کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی حقیقی تعبیر اور تفسیر کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل والے. اور یوں دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بخشش کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سورۃ آل عمران میں عرض کیتا ہے کل کے تقریباً 60 آدمیاں نا وفد نجران جڑا یمن نا علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہے اور انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کچھ سوالات بھی کیتے، بحث مباحثہ بھی کیتا، اور آئے اور اس نیت نال ہے کہ بھائی پورے عرب اسلام پھیل گیا اور مسلمان جڑے ان پورے عرب تے غالب آ گئے. تو ظاہر ہے عرب تو بعد سڑی واری اور اسی وان کے پہلے آپ نہ کوئی معاہدہ کر گنا. تو پوچھن تو یہ آئے کہ اگر کوئی صلح اور معاہدے نے کوئی شکل ہوئے تو اسی وہ معاہدہ کر گنا اور اپنا جزیہ تساں دینے رہو. تو یہ 60 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہے تو آپ انہاں ٹھہرایا اور یہ بھی نال فرمایا کہ بھئی اسی غریب لوگ ہاں، سڑے کو اتنی گنجائش نہیں کہ اسی تساں 60 بندے نہیں سواریاں انہوں نے جانور اسی کدیں اکٹھے نہ رکھ سکتے. اگر تسی 2 4 میں اپنے سنگیاں میں تساں تقسیم کر دینا اور تسی انہاں کو رہو. انہیں عیسائیاں آکھے نہ کریے اسی وفرہ کو نہیں رہنا، اسا 60 بندے اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے ہی رساں. انہاں پتہ ہے صحابہ اکرام 2 4 اگر کھڑے ان بھیڈا تو سڈے ہاتھ چ نکل گئے سن،
اور انہوں نے تبلیغ تو اور انہوں نے اخلاق تو متاثر ہو کے تے عیسائیت چھوڑ دینا انہوں آخری اصل اکٹھا رہنا آپ فرمایا بس کوئی مسجد ہم نے مسیحی رہنے ہو تو ٹکے رہو انہوں آخری اسی مسجد رہ گئے سن تو یہ 60 آدمیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ٹھہرائے ان آخری اصل اپنی نماز بھی پڑھنی اپنی عبادت بھی کرنی تو انہوں نے قبلہ ہور سڈا قبلہ ہور آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اگر اپنی عبادت کرنی تو عبادت کرنے رہو تو حضور ہی نہیں مسجد ہے ان اپنے قبلے دے منہ کر کے نماز پڑھنے مسلمان اپنے قبلے دے منہ کر کے نماز پڑھنے صحابہ کرام انہوں نے بڑی خدمت کی تھی ان آخری ایسا تو شراب بھی پیونی صحابہ کے منہ جو دوبارہ ہی نفل نہیں کرنا جیڑی شے حلال ہے وہ تساں نے خوب خدمت ہو سی تسی آکھو کہ اسی تساں مسیحی رکھ کے حرام خوراکاں بھی دیواں یہ جڑے کو نہیں ہو سکتا شراب خنزیر یہ تساں اپنے گھر وان کے کھاونا اس جو تساں کوئی شے نہ لب سی تو اس بحث اور اس علمی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زیر باس آئے تو اس حوالے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثہ کیتا آپ انہوں نے سوالات کیتے اس نے جس وقت آپ سوال قائم کیتے تھے انہوں کو اس نے کوئی جواب نہیں ہے وہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے متعلق ہے کہ تسی انہاں کی کون الہ بنانے پہ ہو ان پیدا ہوئے ماں نے پیٹ چوائے انہوں نے موت ہے کھینے پینے تو خدا ان کی کون ہو سکنا یا خدا نہ بیٹھا کی کون ہو سکنا یا خدا نہ شریک کی کون ہو سکنا تو اس جو لاجواب ہوئے تو انہاں آخری تساں نے قرآن لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ جڑے اللہ نہ کلمت اللہ اور تساں نے قرآن لکھا ہوا روح من ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے طرف آئی ہوئی روح تو جڑی اللہ نے روح ہے اور اللہ نہ کلمہ وہ اگر اللہ نہ شریک اور اللہ نہ ساجی نہیں تو وقت کو روز اس سے اللہ تعالیٰ ان آیات نازل کی تھیں فرمایا کہ کلمت اللہ ہوئے یا روح اللہ ہوئے اس نے وہ معنی اور مطلب نہیں جڑا تسی معنی اور مطلب سمجھی بیٹھے ہو قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جنہوں نے معنی اور مطالب نے حقیقی جڑی تفسیر اور تشریح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم ہے تو ساں قرآن مجید نے ان آیات تے عمل کرنا چاہیے جڑی آیات محکمات ہیں اور جنہوں میں اللہ تعالیٰ اسلام نے دعوت دیتی اپنی توحید بیان کی تھی اور اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف لوگاں بلایا احکامات دیتے نماز زکوٰۃ روزہ حج ان چیزیں تساں نہیں پیروی نہیں تسی نہ ڈھونڈو خواہ مخواہ ایڈیاں تعبیراں اور ایتاں ڈھونڈیاں جنہاں نا مطلب مشکل ہوئے معنی مشکل ہوئے اور انہوں نے پیچھے پاؤنا کہ حصہ کے مطلب ہے جی حصہ کے مطلب ہے جی فرمایا انہوں نے پیچھے تسی نہ پاو اس سے اللہ تعالیٰ ان آیات نازل کی ہیں جنہیں آج نے سڑے درہ سے چل اس تو پیڑی آیت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت نے بھی گل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نازل فرمائی ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ تعالیٰ تو کوئی شے بھی مخفی نہیں زمین اور آسمان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے علم بیان کر دیتا ہے کہ اس نے علم اتنا کامل ہے کہ کائنات کوئی شے اس تو چھپی گئی نہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تعالیٰ ہی نہیں ذات ہے جڑا ماں نے رحم شکلہ پیدا کرنے جے جیاں چاہنے تو عیسیٰ علیہ السلام تسی منینے پہ ہو کہ ماں نے رحم چو پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں نے رحم چو پیدا ہونا ہی دلیل ہے کہ ان خالق نہیں ان خدا نے اولاد نہیں ان خدا نے شریک نہیں اللہ نے بیٹے نہیں کیونکہ ان اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح کائنات نے اربہ خربہ انسان ماں نے پیٹ چو پیدا ہوئے تو جس وقت ولادت تسلیم کر گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ولادت تسلیم ہو گئی تو وہ تو انسان ہی امرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابو البشر حضرت آدم ہی نہیں اولاد صرف ایک انہوں نے باپ کوئی نہیں تو اور یہ آج بھی مسئلہ کہ جس وقت تمام انبیاء کی ولادت ہوئی تو وقت نبیاں بشر تو علاوہ کوئی اور شے مننا یا انہاں کہ ہوری شے تو تسلیم کرنا یہ بھی عقل آنے والی گل نہیں اللہ تعالیٰ اس آیت حضرت عیسیٰ نے ولادت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ماں نے رحم پیدا ہونے والا مخلوق ہونا خالق نہیں ہونا کیونکہ خالق کدائیں بھی بننا نہیں کوئی نے گھر پیدا نہیں ہونا
لہذا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدائش تسی منینے ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور مریم دوئے نہ گھنے تو مریم کو رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ محترمان، تو جس وقت ماں نے پیٹ چو کوئی پیدا ہوئے وہ مخلوق ہونا وہ خالق نہیں بن سکتا۔ بات اللہ تعالیٰ ماں نے رحمے تو سا صورتہ عطا فرمانے جس نے جی صورت بڑھانی ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں یصورکم نے اندر کاڑا گورا لمبا نکا اور جناب بدصورت ہے خوبصورت ہے اور جناب یہ معذور ہے صحیح سلامت ہے تندرست ہے کیڑی کیفیت ہے باتی شقی ہے سعید ہے نیک ہے بدبخت ہے جنتی جہنمی مومن ہے کافر ہے، ان ساری گلاں یصورکم نے اندر داخلن فرمایا ان سارے نئے نقش اور ساری گلاں تو سانا رب اس وقت لکھ چھوڑے نا جس وقت تسی ماں نے رحمے چاہنے ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ شکلیں بھی بڑھے نے اور انسان نے متعلق جو کچھ اس دنیا تے پیش آمنا ہونا اساں کر چھوڑے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق بھی اللہ اسی دھڑے سارے فیصلے کر چھوڑے کہ بچہ کور ہو سی کہ ہو سی نبوت ہو سی رسالت ہو سی آسمانہ تے ویسی دنیا تے واپس آسن ان سارے باقی بچے ہون حالات حضرت عیسیٰ نے بھی کئی لکھنے والے لکھیں، تو جس نے حالات لکھنے والا کو لکھنا پیا تھا او خالق کے اور جس نے لکھینے پہن وہ اس نے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ الہن اور انہوں تو علاوہ کوئی معبود اور الہ نہیں اور ان بہت غالب اور بڑیاں حکمت آڑے۔ اگے انہوں نے اس گل نہ جواب ہے والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے ذات ہوئے جس تو ساتھ کتاب نازل کی تھی منہ آیات محکمات، اس کتاب نے اندر کچھ آیات ہیں جڑیاں بالکل واضح ہیں، ہن ام الکتاب اور انہیں قرآن مجید نہ اصل دار و مدار آڑیاں ایتان یا انہیں ہی قرآن مجید نی جڑ اور بنیاد ہے، ام آخنے جڑ اصل بنیاد ہے، تو ہن ام الکتاب جڑی محکم آیاتن، محکم نہ مطلب میں آگے رض کر دیتا کہ اس لفظی معنی تب اٹل واضح جنہوں تفسیر واضح جنہوں معنی واضح جنہوں مطلب واضح ان محکم آیاتن اور قرآن نہ زیادہ حصہ بلکہ اکثر حصہ آیات محکمات، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان محکم آیتاں انہاں تے تسی چلو اور انہاں تے اپنے آپ اپنا فوکس رکھو۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، کچھ آیات ہیں جڑیاں متشابہ نہ مانا علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن ہے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا، فرمایا متشابہ ہر اس آیت آکھے ویسی جیڑی جس نے تفسیر اور معنی مشکل ہے، چاہے لفظ نے اعتبار نہ چاہے معنی نے اعتبار نہ، یعنی الفاظ ایسے استعمال ہوئے کہ انہاں لفظ نہ کوئی مطلب انسان بیان نہیں کر سکنا، تو یا وہ لفظ کی وجہ تو مشکل ہے یا معنی نہیں وجہ تو لفظ تو ٹھیک ہے سمجھ آنا پیا، لیکن اس نے مرادی معنی کے وے استعان کے انسانی عقل خاموش ہوئے نہیں، تو ان آیتیں بھی متشابہ شمار ہو سکتے۔ میں اس سے مثال دے دینا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے بیٹھے ہوئے الرحمن علی العرش استوا، یہ ہوں قرآن میں آئے تھے لیکن یہ آیت محکم نہیں، یہ آیت متشابہات وچوں کہ بندہ ہی سمجھنا کہ اللہ نے تخت انہیں ہونا اسی جی کو سڑی لکڑیاں نے ہونے جی کو منجی ہونی جی کو تختہ ہونا جی کو جناب کوئی شاہی تخت ہونا کوئی اے جا اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تخت ہے اللہ اس تے بیٹھے نہیں، اللہ نے تخت کے جا اللہ نے اس نے مستوی ہونا اور اللہ نے اس تے غالب ہونا کی کو نے وہ انج نہیں جی کو میں مسلے تے بیٹھا تو اسی پھوڑا تے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت تے مستوی ہونا اس نہ یہ لفظ آسان الرحمن نہ معنی بھی واضح، علا نہ معنی بھی واضح، عرش نہ معنی بھی واضح، استوا نہ لفظ بھی واضح کہ کوئی کرسی تے بیٹھا ہوا تخت تے بیٹھا ہوا، لیکن اس کی تفسیر اور اس نہ معنی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون بیٹھے ہوئے کہیں کوئی پتہ نہیں، لہذا یہ آیت متشابہات وچو ہن بندہ روز فجر آ رہے وہ استادی ماں یہ سمجھ نہیں آنی پئی اللہ عرش تے کی کون مستوی ہے ماں ہی سمجھاؤ، تو اے جی بندے سمجھاونے واسطے مصر یا کوفے چو جڑے گورنر ہے انہیں ایک بندے حضرت عمر نے مدینہ بھیجا،
کہ حضرت مسیتی چاہنا جتھے کوئی دو بندے بیٹھے ہون انہوں نے سامنے کوئی متشابہ عیب پڑھ کے آخسی اس نے مطلب کیے ہوئے جی اس نے معنی کہ اس نے علاج امیر المومنین تسی کرو سبھی غالباً اس نے نہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور نیاں تازیاں چھڑیاں منگوائیاں چنگیاں 8 10 12 اور منگوا کے اسا مارا اور مارا بھی سرے وچ سرے شماریاں اور اتنا مارا کہ زخمی کر دیتا 2 دن 4 دن 5 دن فرمایا اس نے علاج کرو جب علاج ہو گیا تھوڑا جہا بہتر ہو گیا تو وت لائیاں پوری کنڈ جڑی لہو لوہان کر دیتی 4 دنوں تو بعد وت بلا کے دیا کہ آؤ تو ہوں جی 3 باری ابرایا نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اس آخر امیر المومنین اگر تسا ماں قتل کرنے کا ارادہ کر کے دا تو تسی ماں سیدھا قتل کر دیو اگر تسی چاہنے ہو کہ میرے سرے چو بیماری نکل بنے تو وہ بیماری نکل چکی آج تو بعد میں کدائیں بھی وہ گفتگو نہ کرے سکے جس گفتگو نہیں تسا شکایت ہے اگر علاج مقصود ہے تو میرا علاج ہو گیا آج تو بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری خط رکھا کہ اسا میں واپس بھیجنا پا کدائیں مسلمانوں نے مجمع وچ اسا تو بمن نہیں دے اور لوگاں بھی منع کر دیو کہ اس طرح گفتگو نہیں کر بندے آخر جی ہی اشکال ہو گیا ہی اشکال ہو گیا ہی کیوے جی ہی کیوے جی تو کوئی نماز روزے تو کہیں اشکال نہیں ہونا نماز پڑھنی نہیں پڑھنی اس سے کہیں فکر کوئی تو اس کو جب سے تو بعد حضرت ابو موسیٰ آخیا کہ اللہ نہ واسطہ نے میں نے ہوں کوئی شکایت نہیں لوگاں تسی آکھو کہ میں نہ کوئی گل کرن میں نہ ابرن میں نہ بندہ گل ہی کو نہیں کرے نا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری وقت حضرت ہمارا خاطر کہ حضرت اس نے حالات ٹھیک ہو گئے مہربانی کرو تو لوگاں ہوں اجازت دو اس نہ ابرنے تو متشابہات جڑا سمجھنا چاہے اس نے یہ علاج ہے جڑا حضرت عمر کی تھی کہ بھائی جس وقت اللہ تعالیٰ نہ آیات تے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ فرمانے پہن قیامت ہے ڈھڑے اللہ نے پنڈلی کھولی ویسے یعنی اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹا سے اور وہ بندہ آخری اللہ نے پنی کے جی اور وہ اللہ نے ابھی لتان اور اللہ تعالیٰ نے بھی سڈے اور ہاتھن ید اللہ مغلولہ یہود آخری اللہ نے ہاتھ کھلے وین اللہ نے ہاتھ بدے وین اللہ فرمایا میں نے ہاتھ کھلے وین اور بندہ آخری اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے جن تو ای متشابہات وچوں انہاں تے ایمان آننا ضروری انہاں وچ بحث مباحثے وچ اور کھود کرید پڑھنے کی اجازت نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے پر ایسی تمام آیات اور بعض علماء تا جنت اور جہنم نے آیات بھی متشابہات شمار کی تھی کہ کون عذاب ہو سی جی اور کون بندے سڑسن جی اور کون اسی اتنی غلط ایمان رکھنا ضروری کہ دو زخوے جنت اوے جنت نیا نعمت آون حساب کتاب اوے پل سرات اوے ترازو اوے قیامت ڈھڑے خدا نے سامنے پیشی اوے اللہ عرش کے سامنے جلوہ افروز حسن اس کی کیفیات نہ علم اللہ کے علاوہ کہیں کو بھی نہیں انڈیا ہون اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عیسیٰ اللہ نہ کلمان تو صحیح مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹھے ہو گئے کلمہ نہ مطلب ہے 6ویں سپارے جو انشاءاللہ آیت آسی کلمے نہ مطلب ہے کہ وہ اللہ نے امر کن نہ پیدا ہو رہے اس تو اللہ انہاں کلمہ آکھ دیتا بات روح آکھ دیتا تو انہوں نے اس قسم نے جڑی آیات ہیں عیسائیاں ہو تو اسی ان آیتاں چاہ کے قرآن تے اعتراض نہ کرو تو قرآن ایڈیاں آیات بھی ہیں جنہوں نے معنی اور مطالب واضح نہیں تو انہوں نے پیچھے نہ پاؤ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فرمایا جنہوں نے دل پیڑی ٹیڑے انہوں نے ہمیشہ عادت ہو سی کہ یتبعون ما تشابہ میں ان متشابہ اور مشکل آیات نے پیچھے پوسن اور انہوں نے مقصد سمجھنا نہ ہو سی ابتغاء الفتنہ فتنہ پیدا کرنا لوگوں میں شکوک پیدا کرنا انہوں نے عقیدہ غلط کرنا اور کمزور کرنا وابتغاء تعویلی اور کئی نمویے جو غلط مطلب سن کے اساں ہی چاہ گھڑنا اور اساں ہی آگے پھیلا دینا انہوں نے یہ مقصد حالانکہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ میں نے آیات ہے یہ جو حروف مقطعات ہیں ساری دنیا پٹھی لٹک وجے کئی ہیں انہوں مطلب کو نہیں پتا اور امان نے قرآن نے حرف انہاں اسی بے وضو ہاتھ نہ لا سکنے انہاں اسی قرآن چو کڑ نہ سکنے جس وقت انہوں مطلب کو نہیں تو بندہ آکے نہ میں پڑھنا ہی نہ پڑھنا بھی پوسی تلاوت تاں پوری ہو سی لیکن انہوں نے مطلب آج 1400 سال گزر گئے کئی بندے بھی پتہ نہیں تو ان حروف مقطعات بھی اسے چاہ گئے کہ انہوں نے مطلب اور معنی اللہ تعالیٰ نے علم وما یعلم تعویلہ الا اللہ
حقیقی تعبیر اور تفسیر اللہ تعالی ہی جاننے. اور فرمایا ان لوگ جڑے متشابہات نے پیچھے پونے ان جاہلوں نے جڑے صاحب علم جنہ کو علم ہے ان کے آخنے والراسخون فی العلم جڑے علم پختہ لوگ ہیں ان آخنے آمنا بھی اے اللہ اسا ایمان گھن آیا چاہے اسا سمجھ آئی یا سمجھ نہیں آئی. اے اللہ کل من عند ربنا کلو یعنی اس کتاب نے اندر جو کچھ ہے یہ سب میرے رب نہیں طرف جڑے اللہ نہیں طرف ہو تو سڈا اس سے ایمان ہے بس چاہے اسا سمجھ آوے یا نہ آوے. وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت حاصل کرنے عقل والے لوگ. اور اگے الراسخون فی العلم اور عقل والا نہیں تعریف کرنے پہ ان کو الٹا میڈ کو دعائیں مانگنے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جس وقت تو اساں ہدایت دے دیتی تو ہن مہربانی کر کے اساں مت گمراہ نہ کریں کیونکہ بعض دفعہ اللہ ہدایت دے کے بھی گمراہ کر دینے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اساں ثابت قدم رکھ ہدایت تے قائم رکھ. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اپنی طرف اساں اپنی رحمت عطا کر انک انت الوہاب اس واسطے کہ تو ہی دیونے والا اور بخشش والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اے ارشد رب تو ہی ہمیں جڑا لوگاں ایسے دن جمع کرے سے جس دن میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے نے کئی وقت میں خلاف ورزی نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.